لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك عرض مقدس عرض مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کے دن آئے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کے دن آئے، بہت سوئے ہو اب بیدار ہو جانے کے دن آئے، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذب ابراہیمی دکھلانے کے دن آئے، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، پھر ان ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کے دن آئے، اور اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کے دن آئے، دین کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کے دن آئے۔ جو کل کا ہمارا مستقبل ہے، آج ہم اسرائیل کی ناجائز ریاست کے خلاف اور فلسطینیوں کی جائز اور حق پہ مبنی ریاست اور حکومت اور ان کی مظلومیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، لیکن اپنے دین، عقیدے اور نظریے پہ سودا بازی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کو تعمیر کرایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، مسجد اقصی کو تعمیر کرایا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اور مسجد نبوی کو تعمیر کرایا ہے آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم سارے انبیاء کے ماننے والے، سارے نبیوں رسولوں کا احترام کرنے والے، اور امام الانبیاء کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن مارنے کا عزم کرنے والے، اور حضور کے بعد کسی طرح کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب اور دجال کہنے والے دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں مسجد اقصی کے وارث بھی ہم ہیں، بیت اللہ کے وارث بھی ہم ہیں، مسجد نبوی کے وارث بھی ہم ہیں۔ کوئی حق نہیں اس قوم کو جو کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یا کسی نبی کو مانے اور آدھا مانے۔ ہم ہیں پورے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو ماننے والے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی جنگ لڑنے والے دنیا کی قوموں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسی بیت المقدس سے یہودیوں کو عیسائیوں نے اسلام کے آنے سے پہلے مار بھگایا تھا اور دور پھینکا تھا کہ تم مسجد اقصی کے وارث نہیں ہو، تم سرزمین کے وارث نہیں ہو، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانو گے، تم حضرت عیسیٰ کی امت اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کی بغاوت کرو گے۔ یہودیوں، عیسائیوں نے مار نکالا تھا کہ یہودیوں تمہیں بیت المقدس میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ کا آخری اور سچا دین لے کے آئے، جو حضور کو مانتا ہے وہی بیت المقدس کا وارث ہے، وہی مسجد اقصی کا وارث ہے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو نکالا تھا، مار بھگایا تھا، عیسائیوں سے بیت المقدس کا قبضہ، مراد پیغمبر، سفر پیغمبر، اللہ کی تلوار، اللہ کی غیرت، اللہ کی للکار اور گفتار ربی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا، مسلمانوں لے کے دیا۔ 16 ہجری میں حضرت کو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بنے، ابھی تقریباً 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، حضرت فاروق اعظم نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ پھر تقریباً 6 صدیوں تک کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں سے بیت المقدس کو لے سکے۔ عیسائی پھر ایک سازش کے تحت قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بڑوں کی راہ پہ چلتے ہوئے جذب جہاد سے سرشار ہو کے بیت المقدس کا قبضہ پھر چھڑا کے مسلمانوں کو دیا۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ کی خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ عربوں کے وسط میں امریکہ نے، عیسائیوں نے آپس کے گٹھ جوڑ سے یہودیوں کو وہاں ٹھکانہ دیا۔ ہم کہتے ہیں ان باپوں کو اپنی گود میں ٹھکانہ دو، ان کو اپنے گھر میں جگہ دو، ان کی جگہ امت مسلمہ کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کو ہم امت مسلمہ کے سینے پہ بیٹھنے نہیں دیں گے۔ امت مسلمہ کے قبلے اول پہ ہم کسی
دوبارہ کسی یہودی کے ناپاک قدم کو برداشت نہیں کرے گے. خدا اس زمین کو کہتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. شب معراج کو اس زمین پہ میرے آقا نے نبیوں کی امامت کی ہے. اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں بکھیری ہے. برکتیں مسلمان کے وجود کے ساتھ ہے, یہودی کے ناپاک وجود کے ساتھ. نوشت تو ہے, پلیتی تو ہے, بے برکتی تو ہے, نجاست تو ہے, کفر تو ہے, برکت نہیں ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں امت مسلمہ کر سکتی ہے, اپنی بوٹیاں کرا سکتی ہے, لیکن اس دھرتی سے یہودیوں کے ناپاک قبضے کو چھڑا کر رہے گی انشاءاللہ. اگر دنیا کے کتے اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مظلوموں کو بھگوڑنے کے لیے, کتوں جہاد اور قتال کی صورت میں امت ہاتھوں میں تلواریں لے کر تمہارے اوپر پہنچ چکی ہے انشاءاللہ. میرے اور آپ کے جذبات ہمیں سرحدوں نے مجبور کر رکھا ہے. قاری صاحب کا تعلق اس علاقے سے ہے. مجھے کچھ لوگ ملے کچھ سال پہلے, سرگودا کے نوجوان بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے نکلے تھے. ان اداروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اٹھا کر تم نے کہاں غائب کیے ہیں؟ پاکستان کے اداروں, پاکستان کی انتظامیہ ساری کی ساری سن لے. مسلمان تمہیں مسلمان ادارہ سمجھ کے تمہارا احترام کرتا ہے. تمہیں بھی امت مسلمہ کے حقوق کی جنگ کے لیے میدان میں آنا ہوگا. گول مول بیانات کی بجائے ڈٹ کر کردار ادا کرو. اگر جھوٹے جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے, سچ کہنے والے سچ کہنے سے بھی نہیں ڈریں گے. اسرائیل اور یہود کی ریاست ناجائز تھی, ناجائز ہے, ناجائز رہے گی. فلسطینی مسلمان حق پہ تھا, ہے اور رہے گا. جہاد بھی جاری رہے گا, قتال بھی جاری رہے گا, احتجاج بھی جاری رہے گا. جب تک ایک ناپاک یہودی کا وجود بھی اس پاک سرزمین پہ ہے, اس وقت تک جہاد نے جاری رہنا ہے. اور ہم یہود کے ایجنٹوں کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کی ناجائز اولاد قادیانیوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں, قادیانیوں تمہارے اسرائیل اور یہود سے تعلقات ہیں. اب انشاءاللہ جب بڑی سطح پہ اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی جہاد ہوگا انشاءاللہ. ملک و ملت کے لیے فدا عمر روا کرتے چلو, یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو. اور زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے, کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو. گھروں میں ماؤں بہنوں کو بتاؤ, میرے اپنے خاندان میں کتنی خواتین نے منت مانی ہوئی ہے, اللہ ہمیں بیٹا عطا کر تو وہ عطا کر جو بیت المقدس کا فاتح بنے, جو بیت المقدس کا مجاہد بنے. اللہ قادر ہے, اللہ کو ساری قوت حاصل ہے. اپنے گھروں میں جہاد کی آواز کو بلند کرو, غیرت کی آواز کو بلند کرو, جرأت کی آواز کو بلند کرو. اپنے بچوں کو جہاد کی لوریاں دو, کفر کے ظلم بتاؤ, مسلمان کی مظلومیت بتاؤ. اور اس مظلومیت سے نکلنے کا ایک ہی علاج, الجہاد, 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 سبیلنا سبیلنا, الجہاد, الجہاد.